کہ نبی کی بیٹی تھی. خدا کی قسم کوئی بچی یہاں آ جائے نا امداد کے لیے، سب اس کی امداد حسب استطاعت کریں. لیکن یہ کون آئی ہے؟ یہ فاطمہ زہرا آئی ہے، یہ بنت رسول آئی ہے. میں خدا کی قسم عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی لمبے چوڑے مصائب کی ضرورت نہیں. کون ہے سیدہ جس کے دروازے پر پیغمبر رک جاتے تھے ہر نماز کے وقت؟ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد جب تک رسول خدا زندہ رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. کیا لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ وہی دروازہ ہے جس پر رسالت مآب رک جاتے تھے؟ لوگوں کو حضور کی مسواک تو یاد ہے، حضور کی نالین مبارک یاد ہے، حضور کی دستار مبارک یاد ہے. رونا اسی بات کا ہے کہ رسول کی لخت جگر یاد نہیں رہی ہو. کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا رسول اللہ کو گئے، چند دنوں کے بعد ہی اس دروازے پر آگ لے کر آئے جس دروازے پر رسول خدا رک جاتے تھے، جہاں ملائکہ بغیر اجازت نہیں اندر جا سکتے تھے. اور کہا گیا کہ علی کو باہر نکالو، ہمارے مجرم یہاں رہتے ہیں، یہ باہر نہیں آئیں گے تو اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. کون آیا دروازے پر؟ سیدہ آئی ہے. دیکھیے یہ بی بی کا آنا، لوگ اعتراض کرتے ہیں امیر المومنین کیوں نہیں آئے، اس کا بھی جواب آ جائے گا. در حقیقت یہ بی بی کا جہاد ہے، ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے، اللہ کی خلافت کو بچانے کے لیے. بی بی آئی ہیں کہ میرا تو احترام کریں گے نا، میرے لیے تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر کیا احترام کیا ہے لخت جگر رسول کا. کون ہے فاطمہ؟ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، جب تو کسی سے راضی ہوتی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں جو دروازے پر آگ لے کر آئے ہیں کوئی ایک دو بندے نہیں ہیں. سلیم ابن قیس لکھتے ہیں کہ 300 افراد لکڑیوں کے گٹھے لے کے آئے تھے، اور وہ لکڑیاں کیا ہوتی تھی؟ جیسے کھجور کی چھڑیاں ہوتی ہیں. یعنی اتنی آگ لے کے آئے تھے، اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر علی کو باہر نہ بھیجا گیا تو پورے گھر کو آگ لگا دیں گے. اور پھر وہ کچھ کر کے دکھایا جس کا جناب سیدہ تصور نہیں فرما رہی تھی کہ میرے بابا کے جاتے ہی دنیا اس طرح بھی بدل سکتی ہے. دھمکیاں دے رہے ہیں. شہزادی دروازے پہ آئی ہیں، کہا یہاں مجرم نہیں رہتے، یہاں اولاد رسول رہتی ہے، کہ باہر بھیجے ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے. فرمایا اس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے. اس جملے نے بی بی کو بہت رلایا ہے. کہا رہتی ہے تو رہا کرے. یعنی جس کا احترام پیغمبر کرتے تھے ہم اس بی بی کا بھی احترام نہیں کریں گے. اور جب بی بی نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ابو الحسن کو باہر نہیں آنے دوں گی، تو بس عزیزو اس گھر کو جلانا شروع کر دیا، اس دروازے کو جلایا. وہ کوئی بڑی مضبوط لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، معمولی سا دروازہ تھا. جس شدت سے وہ جلا، کاش صرف دروازہ ہی جلنے دیتے، مگر جلتے ہوئے دروازے کو جب پہلو فاطمہ پر گرایا گیا تو بی بی کے متعلق ملتا ہے دروازے اور دیوار کے درمیان بی بی رہ گئیں، اور جلتا ہوا دروازہ جس میں لوہے کی ایک میخ تھی جو بی بی کے سینے میں پیوست ہوئی ہے. یعنی جلتا ہوا دروازہ، گرم لوہے کی میخ، اور بی بی کا وہ سینہ کہ جس کی وجہ سے بی بی کی پسلیاں بھی ٹوٹی اور آواز بلند ہوئی، یا فضت و خزینی، فضا آؤ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. خدا جانے عزیزو، جس کی خدا نہ کرے پسلی میں فقط درد ہو نا، فقط درد ہو پسلی میں، خدا نہ کرے کسی کی پسلی میں درد بھی ہو، اس کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ جانے 75 دن یا 95 دن ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا نے کیسے وقت گزارا. تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ ایک ہاتھ بی بی کا مسلسل اپنے سینے پہ رہتا تھا، اور یہ وہ مصائب تھے جو بی بی نے امیر المومنین سے بھی چھپائے ہیں.
مولا کائنات کو وہ زخم نہیں دکھائے بی بی نے جو جناب سیدہ کے بدن اطہر پر تھے. اور اس کے بعد عزیزو جلتا ہوا دروازہ، زہرا اس دروازے کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور لوگ ہیں کہ اندر جا رہے ہیں، لوگ اندر جا رہے ہیں، اور امیر المومنین کو رسی کے ساتھ باندھ کے کھینچا جا رہا ہے. جب لے کے جا رہے تو اب بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرا محسن کیا ہوا، میرے زخم ہے، میں یہ ہوں. فوراً پوچھا فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کو لے کے جا رہے. بی بی اپنا دکھ بھول گئی ہیں اور جا کے کہا خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، خدا کی قسم میں اپنی زندگی میں نہیں جانے دوں گی. پھر ایک ملعون کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اس نے شمشیر غلاف شمشیر نکال کے جو بی بی کے دست مبارک میں مارنا شروع کیا. لوگوں یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے. رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے. اس ہاتھ پر تلوار کا غلاف جب شدت سے مارا گیا تو بی بی نے جو مولا کے کمر بند میں جو سینے یا پیٹ پر باندھا جاتا تھا اس کمر بند میں جب ہاتھ تھا بی بی وہ چھوٹ گیا اور ابو الحسن کو لے گیا. اور بی بی نے بال بکھرائے، بد دعا کرنا چاہتی تھی. وہ مولا کائنات، وہ اللہ رحمان و رحیم کے نمائندے، وہ دیکھ رہے تھے کہ غضب کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. کہا سلمان جلدی گھر جاؤ اور زہرا سے کہیں بد دعا نہ کرنا، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا. بی بی اپنے کمرے میں ہیں، جناب سلمان دروازے پہ آئے، دستک دی. بی بی علی فرما رہے ہیں بد دعا نہ کرنا. کہا سلمان میرا محسن شہید ہوا، میں نے صبر کیا، میرا حق غصب ہوا، میں نے صبر کیا، میرے گھر کا دروازہ جلایا، میں نے صبر کیا، مگر اب جو ابو الحسن کو لے گئے میں صبر نہیں کر سکتی، میں رب سے بد دعا کروں گی مدینے پر عذاب آئے. کہا بی بی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے یعنی علی نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ جو بھی مشکل آئے گی صبر کروں گا تاکہ آپ کا دین محفوظ رہے. بس عزادارو اس دین کی بقا کے لیے آل محمد نے ہر مصیبت کو برداشت کیا. اس دین کی ضرورت ہے. یہ گھرانہ نہ ہوتا تو آج روئے زمین پر کہیں اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا.